اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 50 لام ساکنہ، چوتھا حصہ۔ قرآن میں لام ساکنہ کی 3 اقسام ہیں: لام الحرف، لام الفعل اور لام الاسم۔ لام الحرف کے بارے میں ہم تفصیل سے پچھلے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دوسری قسم کے لام ساکنہ یعنی کہ لام الفعل کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لام الفعل، لام ساکنہ کی یہ قسم فعل یعنی ورب میں پائی جاتی ہے، خواہ وہ فعل ماضی ہو یعنی کہ پاسٹ ٹینس، فعل مضارع ہو یعنی کہ پریزنٹ ٹینس، یا فعل الامر یعنی کہ کمانڈ ورب جو ہوتا ہے، کمانڈنگ ورب ہو، ان میں سے کچھ بھی ہو، ان تینوں میں لام الفعل پایا جاتا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کیسے پہچانیں کہ یہ فعل ہے۔ ہم میں سے جو لوگ گرامر، جنہوں نے عربی کی گرامر پڑھی ہوئی ہے یا ان کو تھوڑا بہت علم ہے، ان کے لیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ پہچاننا آسان ہے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سے ہیں۔ لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ جن کو عربی کی گرامر نہیں پتہ یا ان کو عربی زبان کا مفہوم نہیں آتا، ان کے لیے یہ سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ فعل، اسم اور حرف کی تقسیم کس طرح ہے، یعنی ان کو پہچان جو ہے ان کی وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ حرف کو تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، پریپوزیشنز جو جوائن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے الگ سے معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی دوسرے لفظ کے معنی کو مزید ایمفسائز کرنے یا دو چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ تو حرف ہو گئے، ان کو پھر بھی پہچاننا آسان ہے۔ لیکن فعل اور اسم کا فرق ہمیں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ آپ کو آئیڈینٹیفیکیشنز ہم انشاءاللہ فعل کی بتائیں گے کہ جس سے آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے کہ دیکھ کے اس کو ڈٹرمن کرنا، اس کو سمجھنا کہ یہ فعل ہے یا یہ اسم ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور میں آپ لوگوں سے دوبارہ یہاں واضح کر دوں کہ اس کو گرامیٹیکلی جاننا یا یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، تجوید سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ کیونکہ ہم یہ تمام ٹاپکس پڑھ رہے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن، بیسک انفارمیشن ہم آپ کو دے رہے ہیں، صرف علم کی حیثیت سے ہے کہ آپ جب پڑھ رہی ہیں تو الحمدللہ اتنی تفصیل سے پڑھ رہی ہیں، تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آپ ان کو پہچان سکیں وہ بھی آپ کو آنی چاہیے، یعنی جب آپ اسے اپلائی کر رہی ہیں تو اس کی پہچان بھی آپ کو آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کا مطلب ہے ایکشن، کچھ بھی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ عربی میں فعل میں کچھ جو پہچان ہے ان میں دیکھیے، ایک تو یہ کہ فعل کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ ہم نے بتایا تھا کہ صرف لیکونن اور لنصفعن یہ 2 الفاظ ہیں، یہ 2 افعال ہیں جن کے آخر میں تنوین ہے۔ یہ ہم نے جب تنوین کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے تب بتایا تھا۔ اس کے علاوہ اسم میں ہمیشہ پائی جاتی ہے تنوین جو ہے، اور کسی فعل میں نہیں پائی جاتی۔ ان 2 الفاظ کے علاوہ اگر کہیں تنوین آپ کو نظر آتی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ وہ اسم ہوگا۔ اس کے بعد ال نہیں ہوتا۔ ال سے مطلب حمزۃ الوصل اور لام ساکنہ، حمزۃ الوصل اور لام ساکنہ، ال لام التعریف، یہ کبھی بھی آپ کو فعل سے پہلے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ اسم کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اسم کو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ فعل سے پہلے نہیں آتا۔ لیکن اگر کہیں آپ کو حمزۃ القطع کے ساتھ لام ساکنہ نظر آ رہا ہے تو یہ ذہن میں نشین رکھیے کہ وہ ال اور حمزۃ الوصل والا ال، ان میں فرق ہوتا ہے۔ حمزۃ الوصل والا ال جو ہے وہ لام التعریف ہے، جبکہ دوسرا جو حمزۃ القطع کے ساتھ ہوگا وہ لفظ کا حصہ ہوگا، وہ ایڈیشنل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو حمزۃ الوصل کے ساتھ ہے وہ ایڈیشنل ہے، تو وہ والا ال جو ہے آپ کو افعال میں نہیں نظر آئے گا۔ افعال کے آخر میں گول تا مربوطہ نہیں ہوتی۔ فعل الحال یعنی پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ الف یا تا نون ان میں سے کسی سے شروع ہوتا ہے، یہ پریفکس کے طور پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ یفعل، یضرب، تفعلوا، اضرب،
نشہد، یہ فعل الحال کی انڈیکیشن ہے پریزنٹ ٹینس کی. فعل الماضی میں لاحقہ ہوتا ہے یعنی کہ سفکس ہوتا ہے. بعد میں یا تو آپ کو تو یعنی تا پہ ضمہ یا پھر تا کسرہ یا پھر نا، تن، تم یہ نظر آئیں گی یا ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اگر کسی لفظ سے پہلے سوفا ہے، سین با فا فتح، تو یعنی کہ یہ دور کے زمانے کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی فعل ہوگا. اگر کسی لفظ سے پہلے سوف تعلمون جیسے ہے تو تعلمون ایک فعل ہے. اسی طریقے سے اگر سین ہو وہ قریب کا زمانہ ظاہر کرتا ہے. اگر فعل سے پہلے سین ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد آنے والا لفظ بھی فعل ہے. جیسے کہ سیکتبو، اگر پہلے قد آ رہا ہو تو بھی فعل ہے. قد فعل، قد ضرب. سے پہلے جازم حرف ہو، جازم حرف یعنی وہ ایسا حرف یعنی جو کہ ہم نے پڑھے تھے نا چھوٹے والے الفاظ، ایسا حرف ہو جس کی وجہ سے اگلے لفظ کے اوپر لفظ کے آخری حرف پر جزم آ جاتا ہے. یہ ڈیٹیلز ہیں لیکن یہ کہ آپ کو بس مینشن کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، اس کے لیے بہت آپ کو یاد رکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جازم حرف جو ہوتے ہیں وہ ان، لم، لما، لام الامر، جیسے ہم نے پڑھا تھا لیکتب، لام کو کسرہ دے کے وہ لام الامر تھا. لام نہی یعنی وہ لام جو کہ نگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والا لفظ جو ہے وہ بھی فعل ہوگا. اگر ضمیر یعنی کہ پریپوزیشن اٹیچڈ ہو کسی لفظ کے ساتھ تو وہ بھی فعل ہی ہوگا. جیسے کہ ذہبت، خرجتن، دخلتی، خرجتم. ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں اضافی تا ساکنہ ہو یعنی کہ ان کے روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو وہ تا ساکنہ بلکہ ایک ایڈیشنل تا ساکنہ ہو، وہ بھی افعال میں آتے ہیں. جیسے کہ ذہبت، خرجت، شریبت، یہ سارے کے سارے ان میں سے جیسے اس کا روٹ ورڈ ہے ذہبہ لیکن یہ ایڈیشنل آخر میں تا ساکنہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو لہٰذا ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ فعل ہے. فعل کی ان تمام پہچان کو آپ اپنے پاس نوٹ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ آگے آنے والے کچھ لیسنز میں بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی اور جب آپ کو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آسانی ہوگی. اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیں گے تو آگے جہاں بھی ہم آپ کو مینشن کریں گے کہ یہ فعل ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی شکل دیکھ کے کہ کیسے آپ اسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. بیسیکلی یہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کی یادداشت کے لیے. اس میں میمورائز کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے تاکہ آپ کو اگر آپ سے سوال آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ فعل کون سا ہے. اس میں سے فعل کی اس پہچان کو جاننے کے بعد اب اگر فعل ہے، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ فعل ہے اور اس میں لام ساکنہ ہے تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا یعنی کہ لام ساکنہ کا حکم کیا ہوگا. لام ساکنہ کا حکم فعل میں یعنی کہ لام الفعل میں لام ساکنہ کا حکم اظہار واجب ہے اگر لام ساکنہ کے بعد لام یا را نہ ہو. یہ ایک جنرل رول ہے کہ جب بھی کبھی لام ساکنہ کے بعد لام یا را آپ کو نظر آئے گا آپ ہمیشہ ادغام کریں گے. لیکن اگر لام یا را کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو ہم پھر اس میں اظہار واجب کریں گے. ٹھیک ہے، اگر لام یا را ہوں گے تو ادغام ہوگا. اس کی مثالیں دیکھیے اظہار کے لیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، يَتَوَكَّل عَلَى، عین تھا لام ساکنہ کے بعد، یتوکل ورب ہے، فعل ہے، یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے بعد عین آ رہا ہے تو ہم نے اس کو اظہار واجب کیا. یلتقطہ، یہاں پہ بھی دیکھیے لام ساکنہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بعد تا ہے، ہم نے یہاں پہ اظہار کیا. قل حلمی، یہاں پہ دیکھیے قل بھی ایک ورب ہے، ایک آرڈر ہے، حکم ہے، یعنی کہ ایک طرح یہ کہ ہے فعل الامر ہے. اچھا یہاں یہ چیز کلیئر رکھیے،
جو لام الامر ہم نے پڑھا تھا وہ اور فعل الامر یہ فرق ہے. ہم نے جب بھی بتایا تھا نا فعل الامر یعنی کہ وہ فعل جس میں حکم دیا جائے, اور لام الامر جو ہے کسی فعل کے ساتھ اگر ہم حکم دے رہے ہوں اس میں ایک ایڈیشنل اضافی لام ہوتا ہے, جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا لیقدو لا لیفعل, لیفعل یعنی اسے چاہیے کہ یہ کام کرے. تو یہ جو اضافی لام ہے لام کسرہ کے ساتھ یہ لام الامر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لام الامر جب ساکن ہو, ساکن یہ کب ہوتا ہے جب کہ یہ ثم ف یا و کے بعد آئے. وَلْيَكْتُبْ وَلْيَفْعَلْ یعنی جب بھی کبھی لام ساکنہ ثم ف یا و کے بعد آئے تو پھر ہم اس کو لام الامر کہتے ہیں, لام ساکنہ لام الامر. لیکن جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ لام الفعل ہے اور یہ اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے اس لفظ کا, اس فعل کا, اور اس میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے ثم فا یا وا آئے. اور اس کو بالکل بھی لام الامر سے کنفیوز نہ کریں. لام الفعل کا جو لام ہے یعنی اگر وہ فعل الامر میں بھی آ رہا ہے, کمانڈنگ ورب میں بھی آ رہا ہے, جیسے کہ قل کمانڈنگ ورب ہے, فعل الامر ہے, اس میں جو لام آ رہا ہے یہ اس والے لام سے بالکل ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ ایک اضافی لام تھا, جبکہ یہ قل میں جو آپ لام دیکھ رہی ہیں یہ اس کا پرماننٹ حصہ ہے. اگر لام ساکنہ لام الفعل کے بعد لام یا را آئیں گے تو ادغام ہوگا, جیسے کہ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ. قُلْ رَبِّي یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ لام کے بعد را ہے تو را مشددہ ہو گیا, لام کا مخرج اور صفت دونوں ختم ہو گئیں, وہ اس سے جا کر جوائن ہو گیا. أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ. اب یہاں دیکھیے لام ساکنہ کے بعد ایک اور لام ہے, یہاں پر بھی ادغام ہوگا, پہلے لام کا مخرج اور صفت دونوں ختم ہو جائیں گے. أَقُلْ لَكُمْ اس طرح اس کو پڑھا جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ لام کی قسم آسان ہوگی. تھوڑا سا اس کو 2-3 دفعہ سن لیجئے گا, اس آپ کے پاس جو ویڈیو ہے اس کو سامنے رکھ کے 2-3 دفعہ دیکھ لیجئے گا, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, اپنے نوٹس کے ساتھ اس کو پڑھیے گا. انشاءاللہ بالکل آپ کے ذہن میں کلیئر پکچر ہو جائے گی. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آپ کو یہ سب کچھ میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ آپ کا علم ہے جو آپ کے انشاءاللہ کام ہی آئے گا. جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.